الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ حلال چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ عورت گھر کی زینت ہے کہ اسی کی برکت سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اور گھر کی زینت ہے اور فرحت ہے، اور عورت کے نہ ہونے سے یہی گھر ویران ہو جاتا ہے۔ لیکن وجہ یہ بنتی ہے اس کی ویرانگی کی کہ بعض اوقات بندہ تحمل سے کام نہیں لیتا اور وہ کر گزرتا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے، اس بنا پہ اس کا گھر ویران ہوتا چلا جا رہا۔ چیز یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے ایسی چیزیں کچھ عورت سے صادر ہوتی ہیں کہ جو کہ اس کی طبیعت کا ایک حصہ ہوتی ہیں، کہ جیسے ایک روایت کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تم اس سے اسی طرح فائدہ اٹھاؤ کہ اس کا سیدھا کرنا طلاق ہے۔ بندہ ایک اپنی فطرت کے تحت جس طرح بندے کی طبیعت ہوتی ہے کہ جس چیز کے اندر کجی ہوتی ہے، جس چیز کے اندر کمی ہوتی ہے، اس کی طبیعت کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کو درست نہیں کر لیتا اسے چین نہیں آتا، تو وہ اپنی اس عادت کے تحت اس کو بھی درست کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا روایت کے اندر یہ مضمون ہے کہ تم اسی طرح اس سے نفع اٹھاتے چلے جاؤ کہ اس کا سیدھا کرنا طلاق ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ایک ہرا بھرا گھر، رونق والا گھر، مبارک گھر کہ جس سے رونقیں ہی رونقیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اچانک کسی چھوٹی سی بات سے گھر بالکل ویران ہو جاتا ہے۔ اور جب گھر ویران ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سارے کا سارا الزام شوہر کے اوپر عائد ہو جاتا ہے۔ شوہر کے اوپر کیوں عائد ہوتا ہے؟ ہر بندہ یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس شخص نے طلاق دے دی ہے، وہ شخص گویا کہ برائی کا مرکز شوہر بن جاتا ہے۔ حالانکہ اگر تجزیہ کیا جائے سارے کی سارا ابزرف معاملے کو کیا جائے نا، تو اس میں اکثر اوقات اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے عورت کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اس چیز کا سبب بنا ہوتا ہے، لیکن سارے کا سارا الزام کا مورد شوہر کا ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ شوہر کو کیوں اس کا الزام کا مورد ٹھہرایا جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چونکہ ناقصات العقل سے ہے، تو مرد تو ایک چیز سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو طلاق میں اقدامات کرنے سے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح جب بندہ کرے نا، تو نکاح کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پہ نکاح مضبوط ہوتا ہے، اور ایک اعلیٰ قسم کی زندگی، نکاح والی زندگی تب شمار ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں ابو طالب مکی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک نکاح نہ کرے، بندے کا اس وقت تک نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک بندہ عورت کی جہالت کے مقابلے میں علم نہ رکھے اور عورت کی سرکشی کے مقابلے میں حلم نہ رکھے، جب یہ دو چیزیں بندہ اپنے اندر پیدا کرنے سے قاصر ہے، تو یہ اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ لہلہاتا ہوا کھیت اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے چاہیے، میرے پاس کل کا واقعہ ایسے، اور اس سے اگلے ہفتے، اس سے اگلے ہفتے، تقریباً ہر دوسرے ہفتے یہ کوئی نہ کوئی کیس ایسا آتا ہے کہ شوہر حضرات تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں آتے ہی کہ مجھ سے غصے سے طلاق ہو گئی ہے، میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، کوئی اس کی سلو کی صورت ہو تو مجھے بتائیں۔ اس کی کوئی سلو کی صورت نہیں ہوتی، بندہ بعد میں ندامت کا اظہار کرتا ہے، بعض چیزوں کا ازالہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ازالہ نہیں ہو پاتا۔ اس بنا پر بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے، بندہ تحمل مزاجی سے کام لے۔ اور چونکہ روایت کے اندر یہ چیز آ چکی ہے، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو اس کو اسی طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو جب بندہ سرکار علیہ السلام کے فرمان کو پیش نظر نہیں رکھتا نا، تب یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کو جو بندے فالو کرتے ہیں ان کے گھر برکتوں والے ہوتے ہیں، ان کے مبارک ہوتے ہیں۔
اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق